کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ آیت حج کے سلسلے میں ہے، لیکن موضوع اور گفتگو کا موضوع الگ ہے۔ جس طریقے پر ہمارے یہاں ہندوستان میں یا پھر اور دوسرے ممالک میں یا پھر یہ کہیے روئے زمین پر جہاں جہاں پر مساجد ہیں، جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں جہاں پر نماز ہوتی ہے، اس نماز سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اذان کہتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے اذان کا دینا واجب ہے۔ اگر اذان وقت سے پہلے دے دی گئی، وقت ابھی نہیں ہوا تھا، تو دوبارہ اذان کا دینا واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اذان نہیں ہوئی۔ یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا تھا۔ ہماری مساجد میں بھی اذانیں ہوتی ہیں اور نماز ہوتی ہے۔ ہماری مساجد میں جو نماز ہوتی ہے، اس نماز کے لیے ایک شخص مقرر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ امام صاحب کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر اذان کے لیے بھی کچھ افراد مقرر ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ مؤذن کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر نماز کے وقت جو پھر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں جو اذان میں پڑھے گئے تھے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ رفتار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اذان میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑا آرام سے یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور نماز سے پہلے صف کے درمیان کھڑے ہو کر کے جو شخص یہی الفاظ دہراتا ہے اس کو مؤذن نہیں کہتے ہیں، اسے مکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر کہنے والا۔ وہ بھی یہی الفاظ دہراتا ہے، لیکن وہ الفاظ رفتار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ پتہ نہ چلا کہ یہ ان الفاظ میں فرق کیا ہے۔ پہلے والے جو الفاظ کہے تھے اذان میں، اس میں آہستہ آہستہ الفاظ کہے۔ جب تکبیر میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو یہ الفاظ ایک ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ اکبر جو لفظ ہے یہ 4 مرتبہ آیا ہے، چاروں مرتبہ ایک سانس میں کہا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہے، یہ ایک سانس میں کہا جائے گا۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، 2 مرتبہ، یہ بھی ایک سانس میں کہا جائے گا۔ پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہے، یہ بھی ایک سانس میں کہا جائے گا، حی علی الصلاۃ ایک سانس میں 2 مرتبہ، اور پھر دوسری سانس میں حی علی الفلاح ایک سانس میں 2 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد قد قامت الصلاۃ ہے، 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سانس میں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں۔ یہ اذان دینے کا اور پھر اس کے بعد تکبیر کہنے کا طریقہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ نماز پڑھائی جمعے کی، وہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے اذان کہی، اور اذان ان کی تقریباً 5 منٹ کے اوپر کی تھی۔ تو ہم نے امام صاحب سے کہا کہ یہ اذان میں کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ تو کہیں گے قاری صاحب ہیں تو تاخیر تو لگے گی۔ میں قاری صاحب ہوں گے اپنے گھر کے، قاری صاحب اپنے گھر کے ہوں گے، اذان دینے کا جو طریقہ ہے وہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قاری صاحب ہیں، اور عام انسان تو ہے نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو مؤذن ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن ایک شوق ہے اذان دینے کا، بیچارے دے رہے ہیں، اور یہ شوق بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ فجر کے وقت اذان دینا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص جس کو شوق ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد
جب ہم قیامت کے میدان میں اور منظر میں اور محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ہماری گردن اونچی ہوگی، لوگ ہمیں پہچان لیں گے اور ہر ایک انسان گواہی دے گا کہ جی نہیں، یہ شخص اذان دیا کرتا تھا، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، لہذا وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اس کو شوق ہے اذان دینے کا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں سلیقہ کیا ہے، الفاظ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال اذان کی بات تھی۔ اس کے بعد جب خطبے کے وقت جب اذان دی، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، خطبہ پڑھنے والا خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، پھر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الفاظ میں اور ان الفاظ میں فرق کیا ہے؟ کہیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو جو اذان دینے والا ہوتا ہے وہ بھی اذان میں وہی الفاظ دہراتا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے یہ اذان ہو رہی ہے، کہیں یہاں پر جو الفاظ کہے جائیں گے اس میں بھی رفتار ہوگی، جس طریقے پر اذان کہی تھی اس طریقے پر یہ الفاظ نہیں آئیں گے، ان الفاظ میں رفتار ہوگی، جلدی جلدی یہ الفاظ کہے جائیں گے، تکبیر سے تھوڑا سا آہستہ اور اذان سے تھوڑا سا تیز، یہ اذان کے طریقے سے الفاظ نہیں دہرائے جائیں گے۔ بہرحال جب انہوں نے تکبیر کہی پھر وہی انداز، کہیں گے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی لوگ، الحمدللہ ہم لوگ لکھنؤ کے ہیں، اونے پونے گاؤں کے نہیں تو ہے ہی نہیں، ہم لوگ مکبر کو یا پھر خطیب کو یا امام کو پرکھ لیتے ہیں، یہ امام کیسا ہے، یہ مکبر کیسا ہے، یہ خطیب کیسا ہے۔ الحمدللہ یہ شہر لکھنؤ کی بات ہے۔ الحمدللہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہاں کے کوئی شخص کہیں پر بھی جاتا ہے لوگ فوراً یہ کہتے ہیں آپ لکھنؤ سے ہیں، آپ کی الفاظ میں، آپ کی گفتگو میں ایک محبت جھلک رہی ہے۔ اور وہیں دوسری جگہ کوئی آدمی جائے تو آدمی کے کان میں ایسا لگتا ہے کوئی چیز گھسوڑی جا رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کہتا ہے بس آپ رہنے دی، ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے الفاظ میں وہ چاشنی نہیں ہے۔ بہرحال بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے لکھنؤ میں جب کسی کو ستایا جاتا ہے یا پھر یہ کہہ لیجیے جب کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا پھر کسی کو گالی دی جاتی ہے، نہیں دینا چاہیے، غلط ہے، لیکن اس وقت بھی ہم لوگ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کی ایسی کی تیسی، آپ ہیں کون؟ جبکہ آدمی غصے میں ہے، ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اب آپ گیا تیل لینے ہم آپ کو تم سے پکاریں گے، لیکن نہیں، الحمدللہ یہ لکھنؤ کی شان ہے، لکھنؤ کی آن ہے، لکھنؤ کی بان ہے، ہماری گفتگو میں اگر غصے میں ہو تو بھی لفظ آپ جاتا نہیں ہے، اور اگر خوش ہو تو ہم لوگ بڑے اچھے انداز میں یہ کہتے ہیں آپ کا تعارف کرائیے، سامنے والے سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا دوست آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا تعارف کیا ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے لکھنؤ کی بات ہے۔ کہیں گے وہاں پر ایک شخص اور آیا تھا، اس نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے میں جب وہ سجدے میں گئے امام صاحب تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ اٹھیں گے نہیں۔ خیر نماز ہو گئی، سب نے محسوس کیا، تو ایک شخص نے کہا آپ کو پتہ لگا میں کیا ہوا؟ کہیں گے امام صاحب جب نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا اب اٹھیں گے نہیں۔ تو بڑی زور سے ہنسی آئی کہ ہمارے لکھنؤ والے ہر چیز کو پرکھتے ضرور ہیں، سمجھ جاتے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی اذان کی، اذان دینے کا بھی سلیقہ ہے، جب اذان کے الفاظ کہے جائیں، اذان کے الفاظ بھی درست ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں مکبر بھی ہوتا ہے، مؤذن بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، خطیب بھی ہوتا ہے، مدنی آقا، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی کوئی امام ہوتا ہوگا، کوئی مؤذن ہوتا ہوگا۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے امام الاولین والآخرین کہ مسجد میں 4 مؤذن تھے، بلال ابن رباح، عمرو ابن ام مکتوم، سعد بن قرظ، ابو محذورہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 لوگ تھے جو اذان دیا کرتے تھے۔
اور حضرت بلال کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن وہیں پر عمرو ابن ام مکتوم بھی تھے جو نابینا تھے، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ سعد بن القرظ بھی تھے، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی تھے، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو مسجد میں امام ہوتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین کے دور میں جو مؤذن ہوں ہم ان کا نام نہ جانیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بلال ابن رباح جب اذان دیا کرتے تھے سارے لوگ جانتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بلال ابن رباح مدینے میں رکے نہیں، کہنے لگے جی ہم جا رہے ہیں۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا کہ آپ رک جائیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا کہ آپ نے اگر مجھے آزاد کروایا تھا، اس وجہ سے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کا غلام بن جاؤں، یا آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو آپ مجھے مت روکیے۔ صدیق اکبر نے جب یہ جملے سنے تو یہی کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، جہاں تمہیں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے امام الاولین والآخرین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شام چلے گئے۔ جب شام فتح ہوا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں خود کہ میں نے امام الاولین والآخرین کو خواب میں دیکھا شام میں رہتے ہوئے، اور امام الاولین والآخرین نے یہ بات کہی، بلال ایسی کیا بے رخی ہے؟ یہ واقعہ اسد الغابہ میں صاحب اسد الغابہ نے واقعہ لکھا ہے، اور بعض علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اتنے بڑے ایک عالم نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو جگہ دی ہے تو ہم اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی۔ بہرحال جب خواب میں دیکھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور امام الاولین والآخرین کی قبر اطہر پر، جہاں پر ہر ایک ایمان والا جانا چاہتا ہے، روضہ اطہر کے قریب، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ہر ایک ایمان والے کی تمنا ہے، آرزو ہے، یہی خواہش ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک ایمان والے کی اس تمنا کو قبول فرمائے، کہیے آمین۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے قبر اطہر کے قریب اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک زمانے کے بعد امام الاولین والآخرین کی قبر کے پاس آئے ہیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔ ان دونوں کی خواہش یہی تھی کہ آج فجر میں اذان آپ دیجیے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا، اور ہر ایک انسان جانتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک حبشی تھے، ہمارے اور آپ کے طریقے سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، رنگ صاف نہیں تھا، لیکن مقام تھا امام الاولین والآخرین کے نزدیک، مرتبہ تھا رب العزت والجلال کے دربار میں جو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ بات طے ہو گئی، اور فجر کی جب اذان دی تو صحابہ کرام نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات کہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر جب الفاظ کہے تو مدینہ گونج اٹھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب الفاظ پر پہنچے تو مدینے میں گونج اور طاری ہو گئی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ نور سے بھر گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور پوری اذان جب کہی تو لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ گھروں سے عورتیں باہر نکل آئی ہیں، اور وہ منظر یاد آ گیا جو امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا، کہ ہر ایک انسان یہ سوچ رہا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوگا، اور سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ شافی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے
منور سے نکلیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ یہ وہ ایسا منظر تھا تو دوبارہ کبھی نہ آیا۔ آج ہمارے یہاں بھی اذان ہوتی ہے، ہمیں ہوش نہیں آتا ہے کہ اذان دی جا رہی ہے یا پھر ایک الفاظ ہیں۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا کہ اگر جب اذان دی جائے اور اذان کے الفاظ انسان کی ذمہ داری ہے، ایمان والے کی ذمہ داری ہے، وہ الفاظ وہی الفاظ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ الفاظ دہرائیں۔ کہیں گے اس سے ہوگا کیا؟ کہیں گے اس سے اتنا پتہ ہے، اس سے یہ ہوگا کہ انسان مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں بھی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے ہم یہی الفاظ دہرا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اشہد اللہ پر بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے تو ہم اشہد ان محمد رسول اللہ الفاظ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، لیکن سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے ہمیں اسی کو ماننا ہے، ہمیں کوئی اور بات پسند نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام الاولین والآخرین نے یہ بات کہی ہے، جو مؤذن الفاظ کہے ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہی الفاظ دہرائیں، چاہے مکبر جب تکبیر کہہ رہا ہو تب بھی یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ ہر ایک مکبر جب اذان الفاظ کہے اور سننے والا جو صف میں کھڑا ہو اس کی بھی ذمہ داری ہے یہی الفاظ دہرائے۔ اور جب امام کے سامنے جب امام منبر پر بیٹھ جائے اور پھر ایک مؤذن آ کر کے یہ الفاظ دہرائے، اس وقت بھی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے یہی الفاظ دہرائیں، لیکن فرق اتنا ہوگا جب یہاں پر الفاظ دہرائے جائیں گے، جب امام منبر پر بیٹھ چکا ہے تو وہ الفاظ من میں دہرائے جائیں گے، زبان سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ علماء نے طریقہ بتایا ہے، ایک زمانہ گزر گیا آج تک ہمیں یہ طریقہ پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ جب آتا ہے اس وقت کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ شیطان یہی کہتا ہے کہ آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حی علی الفلاح، کامیابی یہاں نہیں ہے تو ہم یہی الفاظ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ شیطان وہاں پر روک رہا ہے۔ اور پھر الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جب فجر میں جب مؤذن یہ الفاظ کہے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے تو یہی گواہی دے صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا ہے۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں جو امام الاولین والآخرین نے ہمیں بتائے۔ ہمیں ساری باتیں یاد ہیں لیکن امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ پتہ کیا ہے؟ پتہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ جب گھر سے کوئی آئے یا کوئی رخصت ہونے لگے ہم ایک لفظ کہتے ہیں اللہ حافظ، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہیں گے وہ عالم ہے؟ کہیں گے وہ عالم ہی کیا جس کی نظر میں امام الاولین والآخرین کے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ امام الاولین والآخرین ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی انسان رخصت ہو رہا ہے تو بھی یہی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم یہ کہیں کہ ہم کہیں خدا حافظ، بعد میں ہمارے جیسے قابل لوگ آئے کہنے کہ بھئی دیکھیے خدا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اللہ کو خدا نہیں کہا جاتا ہے، آپ خدا کی جگہ آپ اللہ کہیے، تو بڑا پیارا لگا اور ہم یہ کہنے لگے اللہ حافظ۔ مسلمانوں نہ ہمیں یہ پسند ہے نہ وہ پسند ہے، ہمیں وہ لفظ پسند ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس سے بہتر لفظ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی لفظ اذان میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا لفظ ہے لیکن امام الاولین والآخرین نے جو لفظ کہا ہم اس پر جان دیتے ہیں، ہم اس پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کوئی لفظ پسند نہیں ہے۔ کہیں گے یہ بتائیے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کون سی ہے؟ کہیں گے دشمنی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ کون ایمان والا ایسا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے کر کے اپنی آخرت تباہ کر دے؟ کہیں گے صحابہ کرام سے پوچھ لو، صحابہ کرام جب حج کا طواف کرتے تھے، جب انسان طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جو جگہ جگہ چومنے کے قابل ہے،
ایک صحابی طواف کر رہے تھے اور چاروں طرف سے وہ چوم رہے تھے، چاروں کونے چوم رہے تھے۔ ہر ایک ایمان والا جانتا ہے جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو جہاں پر حجر اسود لگا ہوتا ہے وہاں پہ چوما جاتا ہے۔ کہیں گے وہ صحابی تھے، چاروں کونے چوم رہے تھے، تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں گے کیوں؟ خانہ کعبہ تو ایسا ہے، اس کی جگہ جگہ چومنے کے قابل ہے۔ کہیں گے جذبات اپنی جگہ، یہ جذبات ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ جذبات اپنی جگہ، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں حکم دیا ہے ہم اتنا ہی کریں گے۔ سرکار نے یہ کہا ہے جہاں پر حجر اسود ہے وہاں پہ چوما جائے گا، ہم وہی چومیں گے، اور اس کے آگے بڑھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ امام الاولین والآخرین سے آگے بڑھنا ہے اور اس بات کی گواہی دینا ہے ان سے زیادہ قابل ہم تھے۔ ایک شخص کو چھینک آئی اور چھینک میں یہ کہا جاتا ہے الحمدللہ، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے بھی یہی لفظ کہے الحمدللہ، ایک لفظ اور بڑھا دیا اور یہ کہا والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، کہیں گے یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ کہیں گے الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ کہیں گے کیوں؟ درود پڑھنا کیا گناہ ہے؟ کہیں گے درود پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ اس موقع پر جب سرکار نے نہیں کہا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی بساط نہیں ہے جو ہم وہاں پر لفظ بڑھا کر کے یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور اس سے پہلے اذان کے متعلق بات ہوئی تھی، بات پھر شروع ہوئی اور بات ادھوری رہ گئی۔ انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو اور اسی ٹاپک کو بڑھا کر کے جو اذان میں اور جو چند چیزیں ہیں وہ باتیں کہی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔